اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ایسے نادان شخص کا ہے جو بہت زیادہ لالچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے راہ ہدایت نصیب فرمائی، یہ ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا، اے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عام انسانوں سے زیادہ رتبہ دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی ہوئی ہیں۔ آپ چاہیں تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب لوگوں کا سردار اور پیغمبر بنایا ہے۔ میں تم سب لوگوں سے افضل ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رسالت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں۔ اب جب جانور اپنی زبان میں باتیں کرتے ہیں تو میں ان کی باتیں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا موسیٰ کلیم اللہ، پھر میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی جانوروں کی بولیاں سکھا دیں تاکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول اور پیغمبر تھے، اس لیے آپ نے اس کی باتوں میں چھپی ہوئی گہرائی سمجھ لی اور آپ اس شخص سے فرمانے لگے، دیکھو، جانوروں کی بولیاں سیکھ کر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے واقعتاً اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو، متقی بنو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ شخص کہنے لگا، یا موسیٰ کلیم اللہ، لیکن پھر بھی مجھے جانوروں کی بولیاں آپ سکھا دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا ہے، اور ہمارا خدا بھی سخی ہے اور اپنے در پہ آئے ہوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یا موسیٰ کلیم اللہ، اگر میں آپ کے در سے خالی چلا گیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری عرضی پوری کر دیں اور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس شخص کا اصرار دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے۔ دوسری طرف اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، جیسا یہ شخص کہتا ہے ویسا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اس شخص کو سمجھایا اور آپ اس سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، جان لے کہ اگر تجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دی گئیں تو تجھے اس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ شخص کہنے لگا، حضور کوئی بات نہیں، میں نقصان برداشت کر لوں گا، بس آپ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی مسلسل اسے سمجھاتے رہے کہ ایسا کرنے سے تجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سن لو کہ یہ پٹی تجھے شیطان نے پڑھائی ہے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس خیال خام سے باز آ جاؤ۔ لیکن دوسری طرف یہ شخص کہنے لگا، حضور اگر آپ مجھے سارے جانوروں کی زبانیں نہیں سکھاتے، مجھے سارے جانوروں کی بولیاں نہیں سکھاتے، تو مجھے کچھ جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دیں، کیونکہ یہ دونوں جانور میرے گھر میں موجود ہیں۔ کم از کم آپ میرے لیے اتنا تو کر دیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرما دیا۔ اب یہ شخص جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خوشی خوشی واپس گھر آیا۔ اگلے روز یہ اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے کتے اور مرغ کے قریب گیا۔ ابھی یہ وہیں کھڑا تھا کہ اس کے نوکر نے
ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پھینکا۔ روٹی کا ٹکڑا دیکھتے ہی مرغ آگے بڑھا اور اس نے روٹی کا ٹکڑا چونچ میں دبا لیا۔ کتا کہنے لگا، مرغ یار تو بڑا لالچی ہے، تو دانا دنکا بھی اٹھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، روٹی کا یہ ٹکڑا میرے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا ہے۔ مرغ نے جیسے ہی کتے کا شکوہ سنا تو مرغ کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین رزق کا انتظام کر دیا ہے، تو جان لے کہ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تو اس کا گوشت کھا کر خوب مزے کرنا، کیونکہ اب گوشت میرے کام کا تو ہے نہیں، اس لیے سارا گوشت تیرے حصے میں آئے گا اور تیری عید ہو جائے گی۔ کتے کو یہ بات سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ دوسری طرف جیسے ہی اس نوجوان مالک نے مرغ کی بات سنی تو اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور سیدھا بازار میں چلا گیا۔ بازار میں جا کر اس نے یہ گھوڑا مناسب داموں میں بیچ دیا۔ یہ گھوڑا اس کے پاس رہے گا نہیں تو اسے نقصان کیسے ہوگا، یہ نوجوان اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ بازار کے آدمی نے گھوڑا مناسب قیمت پر اس لیے خریدا کیونکہ اس وقت بظاہر اس میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی ایسا نقص تھا، اس لیے اس کو منہ مانگی قیمت مل گئی۔ خیر خریدنے والا گھوڑا خرید کر گھر چلا گیا اور یہ مالک بھی اپنے گھر آ گیا۔ دوسرے روز یہ پھر دروازے پر کھڑا ہو کر مرغ اور کتے کے درمیان کی گفتگو سننے کے لیے تیار تھا۔ نوکر پھر آیا اور اس نے روٹی کا ٹکڑا پھینکا۔ مرغ آگے بڑھا اور اس نے آج پھر روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ کتا کہنے لگا، مرغ یار تم بڑے لالچی ہو، پہلے تو تم صرف لالچی تھے، اب تم جھوٹ بھی بولتے ہو، کل تم نے میرے حصے کا ٹکڑا اٹھایا تھا اور میں نے تم سے شکوہ کیا تو تم نے کہا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم اس کا گوشت کھا کر مزے کرنا، لیکن تم نے جھوٹ بولا، مالک کا گھوڑا نہیں مرا اور میں کل سے بھوکا ہوں، اور پھر آج تم نے میری روٹی کا ٹکڑا پھر سے اٹھا لیا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کھاؤں گا۔ مرغ کہنے لگا، کتے میاں تم شکوہ مت کرو، کل مالک کا گھوڑا مر گیا تھا، اگرچہ وہ مالک کا گھوڑا یہاں نہیں مرا تھا، وہ جس شخص نے خریدا تھا وہاں جا کر گھوڑا اللہ کو پیارا ہو گیا تھا اور یہ مالک نقصان سے بچ گیا تھا، لیکن میری بات غور سے سنو کہ کل اس مالک کا اونٹ مر جائے گا، تم اونٹ کا گوشت کھانا اور پھر مزے کرنا۔ کتے نے ایک بار پھر صبر کیا اور مرغ کی بات پر اعتبار کرنے لگا۔ دوسری طرف جیسے ہی مالک نے یہ سنا کہ کل میرا اونٹ مرنے والا ہے، اس نے اونٹ کو کھولا اور اسے بازار لے جا کر اسے بھی اچھے داموں میں بیچ دیا۔ خریدنے والے کو کیا معلوم تھا کہ کل اونٹ مرنے والا ہے، اس لیے اس خریدار نے مناسب قیمت میں یہ اونٹ خرید لیا۔ یہ نوجوان گھر آیا اور اب بہت خوش تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اس کا اونٹ کل مر جانا ہے۔ خیر اگلے روز پھر یہ روٹی کا انتظار کرنے لگا، پھر اسی وقت میں خادم نے روٹی پھینکی، پھر مرغ نے اٹھا لی، پھر اسی طرح کتے اور مرغ کے درمیان بحث شروع ہو گئی اور مرغ کہنے لگا، کل مالک کا اونٹ بھی مر گیا تھا، لیکن مالک نے اونٹ بھی مرنے سے پہلے بیچ دیا تھا، تم پریشان مت ہو، کل مالک کا غلام مر جائے گا اور اس کے لیے مالک صدقہ خیرات کرے گا اور تم اس میں سے ہڈیاں کھا لینا اور تمہارے مزے ہو جائیں گے۔ کتے کے پاس اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی مالک نے یہ سب کچھ سنا تو مالک سمجھ گیا کہ کل اس کا یہ غلام بھی مر جائے گا۔ مالک نے فوراً اپنے غلام کو لیا اور بازار میں جا کر خریدنے والے کو بیچ دیا۔ خریدنے والا پھر نہیں جانتا تھا کہ کل یہ غلام مر جائے گا، اس لیے اس نے اچھے داموں میں خرید لیا۔ یہ گھر آیا تو بہت خوش تھا کہ کس طرح جانوروں کی بولیاں سیکھ کر میں مسلسل 3 حادثوں سے بچ گیا ہوں۔ اگر مجھے یہ بولیاں سمجھ نہ آتی تو آج میرا گھوڑا بھی مر جاتا، میرا اونٹ بھی مر جاتا اور میرا غلام بھی مر جاتا،
اور میرے ہاتھ میں کچھ نہ آتا، اتنا بڑا نقصان مجھے ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ تو کہہ رہے تھے کہ جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے مجھے آفتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہاں تو الٹا ہوا ہے، مجھے اس سے فقط فائدہ ہو رہا ہے۔ اس علم کی وجہ سے مجھے 3 نقصانات برداشت نہیں کرنے پڑے اور میں تینوں سے بچ گیا۔ خیر، یہ اگلے دن پھر کتے اور مرغ کی گفتگو سننے کے لیے بےتاب تھا۔ اگلے دن جیسے ہی خادم نے روٹی پھینکی، مرغ نے پھر روٹی اٹھا لی اور روٹی اٹھا کر کھانے لگا۔ کتا آج غضبناک ہو گیا اور یہ کہنے لگا، میاں تم بہت جھوٹے ہو، تم مسلسل 3 دنوں سے میرے ساتھ جھوٹ کر رہے ہو اور میں مسلسل 3 دنوں سے بھوکا ہوں، اور آج پھر تم نے میری روٹی اٹھا لی ہے۔ تم نے 3 بار جھوٹ بولا ہے اور تینوں بار کچھ بھی نہیں ہوا۔ مرغ کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، کل مالک کا وہ غلام بھی مر گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مالک نے پہلے کی طرح وہ غلام بھی بیچ دیا تھا، اس لیے تم کل بھی بھوکے رہ گئے تھے، لیکن آج جو میں تمہیں بتانے والا ہوں تمہارے فائدے کی بات ہے۔ مالک کل خود مر جائے گا اور اس طرح اس کے ورثاء صدقہ خیرات کریں گے اور اس میں سے تمہیں کھانے کے لیے بہت کچھ مل جائے گا۔ کتا ایک بار پھر مرغ کی بات پر اعتبار کر گیا۔ آخر کتا کر بھی کیا سکتا تھا؟ روٹی کا ٹکڑا تو پہلے ہی مرغ ہضم کر چکا تھا، لیکن دوسری طرف جیسے ہی اس نوجوان نے یہ سب کچھ سنا تو یہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کرے تو آخر کرے کیا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے مرغ نے کہا کہ گھوڑا مر جائے گا اور گھوڑا مر گیا، پھر مرغ نے کہا کہ اونٹ مر جائے گا اور اونٹ مر گیا، پھر مرغ نے کہا کہ میرا غلام مر جائے گا اور میرا غلام بھی مر گیا۔ اب مرغ کہہ رہا ہے کہ میں خود مر جاؤں گا، اور اگر مرغ کی بات سچ ثابت ہوئی تو کل میں خود بھی مر جاؤں گا۔ ساری رات یہ پریشان رہا اور اس بارے میں سوچتا رہا کہ آخر میں کیا کروں۔ اگلے دن صبح سویرے ہی یہ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ میری خطا کی بخشش کے لیے اللہ رب ذوالجلال سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری خطا بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اس شخص نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنا دی اور یہ کہنے لگا، حضور آج میرا آخری دن ہے، آج میں نے مر جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میاں تم تو بہت ہوشیار ہو، اپنے نقصان سے بچنا جانتے ہو، تم ایسا کرو کہ خود کو بھی جا کر بازار میں بیچ دو اور اس طرح نقصان سے بچ جاؤ گے اور تمہارے خزانے میں دولت بھی آ جائے گی۔ تم نے تقدیر الہی سے بچنے کا جو طریقہ اپنایا تھا، اب اس طریقے کی آڑ میں خود کو بچا سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ یہ شخص کہنے لگا، حضور میں نادان تھا، مجھ سے غلطی اور گستاخی ہو گئی ہے، میں دنیا کے لالچ میں آ گیا تھا، لیکن حضور اب آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری خطا معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ موت کا فرشتہ آ کر واپس چلا جائے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کہ جس کو ساری حکمتیں ہیں، وہ خدا کہ جو سارے عقلوں کا مالک ہے، اس نے تمہیں 3 بار مہلت دی، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب قضا تمہاری طاق میں ہے اور تم نہیں بچ سکتے، موت کا وقت مقرر ہے۔ ہاں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان پر موت دے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس شخص پر موت کی غشی طاری ہونے لگی اور حضرت موسیٰ کے سامنے یہ شخص اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ جب یہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کی، یا اللہ اس پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، اگرچہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس سے گناہ سرزد ہوا تھا، اس نے ضد کی تھی اور دنیا کے لالچ میں پڑ گیا تھا، لیکن یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے،
تو اس کی حالت پر رحم کر اور اس کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تو اسے بخش دے۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے اس لالچی شخص کی بخشش بھی فرما دی۔ بے شک دوستو، یہ بات 100% حقیقت ہے کہ انسان کا مقدر اور انسان کا نصیب پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ کوئی اپنے نصیب سے بھاگ نہیں سکتا، نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی نہیں مل سکتا۔ انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے صرف محنت اور کوشش رکھی ہے، باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کامیابی تب ہی ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے۔